أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے بزعم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالیں اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنے اسی افطرا میں پڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ ان قریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان قریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ Their oppression has reached the extent that they have set aside for God a share from the very cultivated land and animals created by Him. And they say, "This is for God," they claim, "and this is for our associates of God." Then what is for their associates cannot reach God, but the share of God can reach their associates. How ill is what they judge. In a similar way for many idolaters, their associates with God have made the killing of their children alluring so as to ruin them and to make their religion dubious to them. Had God willed, they would not have done so. So, leave them to these falsehoods of theirs.
They say, these animals and these crops are prohibited. Only they may eat it whom we allow according to our view. Similarly, there are some animals whose backs are prohibited, according to them. And there are some animals on which they do not pronounce the name of God by merely concocting a lie on God. God will soon punish them for these falsehoods they have been guilty of. And they say, whatever is in the womb of these animals is for our men only and unlawful for our women. However, if it is stillborn, then both can share in eating it. God will soon punish them for these things. Indeed, He is all-wise and all-knowing. Inflicted with loss certainly are those who killed their children merely out of foolishness without having any knowledge. And whatever sustenance God had granted them, they have regarded it as unlawful by fabricating a lie on God. They certainly have gone astray and shall never be guided.